بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ آگے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ آگے ہے، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ فرقان کسوٹی، فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان وضاحت کرنے والی، شناخت کرانے والی۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ تمہارے لیے یہ معافی کا طریقہ ہے اور اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بنو۔ یعنی ہم نے تمہاری فرمائش پوری کر دی مگر تم اس کو برداشت نہ کر سکے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی مصر سے نکلے تھے اور سینا میں پہنچے تھے، وہاں یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں شیلٹر بھی دیا اور تمہارے لیے کھانے کا اور غذا کا بندوبست بھی کیا، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس پر قبضہ کرو، مگر اس کی پیداوار کھاؤ جس طرح چاہو، مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا اور کہتے جانا، خطتن خطتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے ان کو بدل کر رکھ دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی یہ کہا کہ اس بستی پر قبضہ کر لو اور اس کے وسائل کو استعمال کرو، مگر تواضع اختیار کرنا، اکڑ کرنا رہنا اور خطتن خطتن کہتے جانا، مگر تم نے اس پر بھی نافرمانی کی۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مار، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یعنی پانی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اس وقت سے تھا اور اس وقت بھی یہ پیدا ہوا۔ کہتے ہیں فور کاسٹ یہ ہے کہ اگلی جنگیں جو ہیں شاید پانی پر ہوں گی، اس وقت بھی یہ پانی کا جھگڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ 12 چشمے رواں کر دیے۔ یاد کرو جب تم سے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی جیسے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ یعنی اس رورل سے کسی اربن ایریا کی طرف چلے جاؤ، اور اربنائزیشن اس وقت بھی تھی کہ جو اس وقت کا دیہی علاقے کا ماحول تھا وہ اس طرح کا تھا، اور جو شہری علاقے کا ماحول تھا وہ اس طرح کا تھا۔ کچھ مفسرین نے اس کی یہ والی تشریح بھی بیان کی ہے۔
آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اگلا رکوع ہے 8واں رکوع، ترجمہ اس کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا سابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایمان اور ایمان صالح کی تفصیلات نہیں ہیں کہ کن باتوں کو آدمی مانے اور کیا کیا عمل کرے تو اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہوگا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہودیوں کو جو زوم ہے، ایک جھوٹا زوم کہ صرف یہودی ہونے کی وجہ سے وہ جو نجات ہے انہی کو ملے گی اور وہ اس کے اجارہ دار ہیں، اور اس خیال میں وہ مبتلا ہیں کہ ان کے گروہ سے جو بھی تعلق رکھتا ہے وہ کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی عقیدہ رکھے، وہ بہرحال نجات پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اگلا جو اللہ تعالیٰ احسان یاد کراتے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا۔ یعنی ایسی کیفیت تھی کہ طور بالکل تم پر گرا چاہتا تھا اور تم نے اس وقت بڑی معافیاں مانگی اور پختہ عہد کیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس وقت تو تم نے وعدہ کیا لیکن پھر تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ بھی معلوم ہو جنہوں نے سبت کا قانون یعنی ہفتے کے دن کا قانون، جس میں یہ تھا کہ ہفتہ ایک دن عبادت کے لیے مخصوص ہوگا اور اس میں دنیا کا کوئی دوسرا کام نہیں کیا جائے گا، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے۔ اس طرح ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ اس میں بھی بعض تفصیلات آتی ہیں کہ وہ حقیقی بندر بن گئے تھے یا ان کی شکلیں اتنی مسخ ہو گئی تھیں کہ وہ بالکل بندروں کی طرح ہو گئے تھے، اور وہ جو جنریشن یا وہ نسل تھی بندروں کی جن پر یہ عذاب کی وجہ سے انسان بندر کی شکل کے ہو گئے تھے، وہ ختم ہو گئے اور اب یہ دوسرے بندر جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، نہ زمین جوتتی ہو، نہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم اور بے داغ۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس میں بھی حجتیں اور سوال کرنے سے منع کیا اور گوسالہ پرستی یا وہ گاؤ پرستی کا جو مرض اہل مصر کو لگا ہوا تھا اور جس کی پرچھائیاں جس کی محبت ان لوگوں پر بھی جو موسیٰ کے ساتھ نکلے تھے بسی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو ختم کرنے کے لیے انہیں یہ حکم دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو جو تمہیں مقدس لگتی ہے۔
اس میں یہ بات بھی ضمناً سامنے آتی ہے کہ قانون سازی میں ایک ہدایت یہ دی گئی کہ بہت زیادہ تفصیلات نہ ہوں، بہت مجبل بھی نہ ہوں، بلکہ درمیانہ سا ہو کہ عمل آسان ہو جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ بہت زیادہ فضول سوال نہ کرو کہ ان سوالوں کی وجہ سے تمہارے لیے ہی بندشیں اور حدود یا قید بڑھتی ہے۔ اگلا جو تفصیل ہے یا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ زندگی بعد موت پر ثبوت ہے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح مردوں کو زندگی بخشتا ہے اللہ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بعض مفسرین نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ وہ گائے جو ذبح کی گئی تھی اس کے ایک حصے سے اس مقتول کی لاش کو ضرب لگانے پر وہ مقتول اٹھا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون ہے۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ مدینہ کے جو 9 مسلم تھے، اب اللہ تعالیٰ ان سے خطاب مخاطب ہے کہ اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تخریف کی، تبدیل کر دیا اس کو۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں تخلیہ میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک گروہ امیوں کا ہے جو اس کتاب کا علم تو رکھتے ہیں بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اگلے ربع کی تلاوت۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں سے تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟
جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلا رکوع 10واں رکوع ہے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، جو احکام دیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات ہے کہ شرک نہیں کرنا، پھر حقوق العباد کی بات ہے، اور آگے ہے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یعنی تیسرے نمبر پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ذکر کیا ہے۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو کہ ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما کر دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے کوئی جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر، ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اگلے رکوع میں ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے اور جبرائیل بھی جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت مسیح کی اپنی پاکیزہ روح بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو چھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے؟ باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسکین حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا ہے۔ یعنی نبی کے بھی منتظر تھے، کتاب کا بھی پتہ تھا کہ آنی ہے، لیکن جب نبی آ گیا تو پھر اس کو چھٹلا دیا۔ غصہ یہ تھا، غم یہ تھا، گلہ یہ تھا اللہ سے کہ یہودیوں میں سے آخری نبی کیوں نہیں آیا۔ قوم پرستی یہی ہوتی ہے کہ نبی یہود میں سے ہو تو ہم اس کو مان لیں گے، لیڈرشپ ہماری پارٹی کے پاس رہے، ہمارے خاندان کے پاس رہے تو تب تو ہم اس کو مانیں گے، ہمارے ملک میں یہ ہو تو تب ہم اس کو مانیں گے۔ اسی کو قوم پرستی کہتے ہیں اور اسی کی نفی یہاں پر کی گئی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تم اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ یہ بھی اسی کی تفصیل ہے۔
اس دائرے کے بعد جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ یعنی قرآن جو آیا ہے وہ اس حق ہے اور اس تعلیم کی جو پہلے سے تصدیق اور تائید کر رہا ہے، لیکن یہ اس سے منکر ہیں اس ضد کی بنا پر۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ پھیرتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم تمہیں دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب یہ جو ان کے درمیان غلط سوچیں رواج پا چکی تھیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تب تو چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو، جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتے تھے کہ یہ وحی ادھر لے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے ضرور ہی اس کو بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس سے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ اس قوم کو پیروں کے ذریعے اور ساحر اور فقیر اس طرح کے لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مصر کے اندر یہ جادوگری کا بہت رواج ہوا تھا اور اس کے ذریعے بہت سارے غلط کام ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں فرشتوں کو آدمیوں کی شکل میں بھیجا تھا، غالباً یہاں پر بھی اس قوم کی آزمائش کے لیے وہ اس طرح سے آئے۔ وہ جادو کی تعلیم بھی دیتے تھے مگر ساتھ وہ اس پر متنبع بھی کر دیتے تھے کہ جادو کفر ہے اور اس کو اس پر تم اس کو اس کے لیے استعمال نہ کرنا۔ کس کے لیے؟ پھر بھی یہ لوگ اس سے وہ چیز سیکھتے تھے جسے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر ہے کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔
وہ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کتنی بڑی متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں اس کی خبر ہوتی۔ یعنی شراب بھی اللہ نے پیدا کی لیکن ساتھ یہ بتا دیا کہ یہ حرام ہے، تم نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ دنیا میں بھی کچھ ایسی ڈیوائسز بندے کو سکھا دیں کہ ایٹم بم ہوگا، مگر یہ ڈیٹرنٹ ہوگا، ایک دھمکی ہوگی تمہارے اپنے تحفظ کے لیے، اس کو انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اگلا رکوع 15ویں رکوع کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائے نہ کہو بلکہ انظر نہ کہا کرو اور توجہ سے بات سنو۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یعنی جب ایڈریس کرنا ہو، جب بلانا ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا کرو، کوئی ایسا لفظ اور طریقہ اختیار نہ کیا کرو جیسے رائنا میں اس طرح مفہوم یہ نکلتا تھا ان پڑھ اور چرواہا اور کچھ اس قسم کا جو تحقیر کا۔ تو مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ ایک تو بات توجہ سے سنا کرو کہ تمہیں یہ کہنا نہ پڑے، اور اگر کہنا بھی ہو تو انظرنا، میری طرف توجہ فرمائیے، کچھ اس طرح کا لفظ جو ہے نا وہ منتخب کیا کرو۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ ناسخ اور منسوخ کا پورا ایک علوم القرآن کا فن ہے اور پورا ایک مضمون ہے، اور اس کے پیچھے حکمت ہے۔ جو آیات منسوخ ہوئیں اور جو ان کی ناسخ ہیں اس کی تفصیل آگے آتی جائے گی۔ یہاں پر بھی اسی کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ جب یہ مذاق کرتے تھے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی چیز تمہاری خبرگیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے یہودیوں سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اور اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو۔ یہ اب آخری ربع ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آج پہلا دن ہے، جیسے روزے میں بھی پہلے دوسرے روزے میں بہت بھول چوک ہوتی ہے، معمول نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ دوسرے تیسرے روزے میں انسان کو بھول چوک کا احتمال کم ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اپنی چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سے کنٹرول کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی 1.25 پارہ روزانہ کور کر لیں گے، اور امید ہے اس طرح ہم 25ویں روزے کو اپنا قرآن پاک مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ میں سے جس کو اعتکاف کرنا ہوگا وہ کر لے گا، اور یا عید کی چھٹیاں اور عید کی باقی جو تاخیراتیں ہیں ان کے لیے ریاضت کر لے گا۔ تو اگر کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ بتا دیجئے، میں جواب دیتی ہوں، ورنہ پھر میں دعا کر کے تو ختم کر دوں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ، اور ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ اے اللہ، بے شک دنیا کی بھلائیوں میں سے بہترین بھلائی ایمان کی دولت ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تو ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، نیکوکاروں میں آگے بڑھنے والا بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرمانا، یا اللہ شفقت کرنا، یا اللہ ایسے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جب کہ ہم چھوٹے تھے، یا اللہ اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائیے گا، یا اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے گا جو آپ کے ہاں قبول ہو جائے، یا اللہ ہمیں رزق حلال دیجیے گا، یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دینا، کرم فرما دینا، یا اللہ ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یا اللہ اس کو آپ قبول فرمائیے، یا اللہ اس کو ہمارے حق میں حجت بنائیے، یا اللہ اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے، یا اللہ اس میں جو ہم سے کوئی کمی کوتاہی رہ جائے مولا اس سے صرف نظر فرمائیے گا، یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما، یا اللہ ہم تیرے اس دین کو سمجھ سکیں، یا اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دینا کہ یا اللہ ہم اس کے لیے عملاً اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کر سکیں اور اس نظام کو پوری دنیا پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یا اللہ تو سب حاضرین مجلس کی، یا اللہ جو ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، یا اللہ اور جو خواہش رکھتے تھے شامل نہیں ہو سکے، مولا تو ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمانا، اوقات میں برکت دینا، صحت عطا فرمانا، یا اللہ آسانیاں دینا، یا اللہ آزمائشوں سے مصائب سے بچا کے رکھنا، یا اللہ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ یا اللہ جہاں پر بھی تیرے بندے تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ تو ان پر اپنا فضل فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو متحد کر دے، یا اللہ اسلام کو غلبہ دے، یا اللہ اور اس کے ذریعے سے انسانیت کے دکھوں کا مداوع کر، یا اللہ اقتدار میں جو لوگ ہیں یا اللہ ان کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ اور اقتدار ان لوگوں کو دے جو تیرے دین کو غالب کرنے کی طلب اور خواہش رکھتے ہیں، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ اور حصار بنا دے، یا اللہ اس دین کو تمام دنیا میں پھیلا دے، یا اللہ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ مسلمانوں کو اس دین کا اچھا نمائندہ اور نمونہ بنا، یا اللہ اور ہمیں اس دین کو پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق دے دے، یا اللہ اور آسانیاں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ ذریتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔